گزشتہ سبق میں ہم ایمانیات کے بارے میں باتیں سن رہے تھے اور معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق 5 چیزوں سے ہے: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اور ان 5 چیزوں کے بارے میں ایمان لانے کے بارے میں ہمیں اسی ترتیب سے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن باتوں پر ہمیں ایمان رکھنے کا حکم دیا، اسی ترتیب سے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور ان 5 میں سے اگر کوئی ایک بات پر بھی ایمان نہ رکھے، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، رسولوں کو مانتا ہوں، لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا، تو ایسے شخص کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ ان 5 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ گزشتہ سبق میں ہم نے اللہ کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، قرآن و سنت سے جو عقائد معلوم ہوتے تھے وہ ہم نے اس سبق میں اس کا مطالعہ کیا۔ آج موضوع ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے، وہ ہے رسالت، رسولوں پر ایمان۔ رسول کون ہوتے ہیں اور انبیاء کون ہوتے ہیں؟ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسولوں کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ رسالت کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر رسول کون کون سے ہیں جن پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے؟ کیا جو ہمیں رسول بتائے گئے، جن کے نام بتائے گئے، انبیاء کے نام بتائے گئے، کیا ان کے علاوہ بھی کچھ نبی ہیں؟ ان پر ایمان لانے کے بارے میں ہمارے لیے کیا اصول ہے؟ اور یہ جو انبیاء ہیں سب کے سب، ان سب پر ہم ایمان رکھیں تو کس حد تک ایمان رکھنا ضروری ہے؟ ان باتوں کو آج کے سبق میں ہم زیر مطالعہ رکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسالت کی ضرورت اور اس کی اہمیت۔ آج انسان معاشرے میں سوچتا ہے کہ بہت قابل انسان معاشرے میں موجود ہیں، بڑے بڑے ذہن موجود ہیں، اور ایک عام انسان کے پاس بھی کچھ قوتیں موجود ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی قوتیں موجود ہیں کہ جن سے انسان اپنا اچھا اور برا معلوم کرتا ہے، میرے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے، یہ انسان اسے معلوم کر لیتا ہے۔ پھر رسولوں کی کیا ضرورت؟ اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کی کیا ضرورت ہے، اور وہ قوتیں بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں جو جن سے انسان اپنا اچھا اور برا معلوم کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو حواس خمسہ دیے، 5 حواس، 5 سینسز۔ انسان ان کے ذریعے اپنا اچھا اور برا معلوم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے کی طاقت دی، کانوں کے اندر، یہ آواز کانوں کے ساتھ ٹکراتی ہے اور کانوں کے پردے اس پیغام کو دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے یہ لفظ سنا، جب دماغ اس آواز کو قبول کرتا ہے۔ آپ سن کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ہے کیا برا ہے۔ فلاں صاحب کا فون آیا، میں نے سنا، مجھے ان کی بات اچھی نہیں لگی، مجھے ان کی آواز اچھی نہیں لگتی، مجھے فلاں کی بات میں نے سنی بڑی اچھی لگی، فلاں کی آواز بہت اچھی ہے، میں سننا چاہتا ہوں، میں فلاں کی قراءت بار بار سنتا ہوں، فلاں قاری صاحب پڑھتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بار بار ان کا قرآن حکیم سنتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ انسان اس قوت سامعہ کو
سننے کی طاقت کو استعمال کرتا ہے اور اپنے لیے اچھا اور برا فیصلہ کرتا ہے، میرے لیے کیا اچھا ہے، میرے لیے کیا برا ہے۔ انسان کے پاس دوسری طاقت جو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے وہ ہے دیکھنے کی طاقت، قوت باصرہ۔ یہ انسان دیکھتا ہے اور دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ بیسیوں مثالیں، آپ پھل خریدتے ہیں، دیکھ کر خریدتے ہیں کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ آپ کتاب خریدتے ہیں، دیکھ کر خریدتے ہیں کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ بیسیوں مثالیں آپ تیار کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ پھر انسان کو تیسری طاقت اللہ نے دی ہے سونگھنے کی طاقت، جو ناک کے اندر خیشوم میں رکھی ہوئی ہے۔ دو غدود گلینڈز ہیں یہاں، ان کے ساتھ ہوا ٹکراتی ہے، اس ہوا کے اندر خوشبو یا بدبو کے ذرات ہوتے ہیں، اور وہ ذرات جب وہ خیشوم کے ساتھ ان گلینڈز کے ساتھ ٹکراتی ہے تو وہ فیصلہ کرتے ہیں یہ خوشبو یا بدبو، اور وہ دماغ کو اطلاع کرتے ہیں۔ خوشبو ہوتی ہے آپ بار بار سونگھنے کی کوشش کرتے ہیں، بدبو ہوتی ہے تو آپ ناک بند کر لیتے ہیں، وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں، مجھے یہ وہ اچھی نہیں لگتی، مجھے یہ خوشبو اچھی لگتی ہے۔ آپ اچھے یا برے ہونے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اپنی قوت شامہ سے، سونگھنے کی طاقت سے، سونگھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کھانے کی چیزوں کو سونگھتے ہیں، سونگھ کر فیصلہ کرتے ہیں یہ باسی ہے، یہ خراب ہے، یہ کھانے کے قابل ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ چوتھی طاقت اللہ نے انسان کی زبان کے اندر رکھی، قوت ذائقہ، چکھنے کی طاقت۔ انسان چکھ کر فیصلہ کرتا ہے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ بے شمار مثالیں۔ اور چکھنے کی طاقت بھی اللہ نے زبان کے اندر ایسی رکھی ہے، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے رکھی ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان زبان استعمال کرتا ہے اور زبان استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز غلط ہے۔ جی نہیں، اللہ نے اس زبان کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ اس زبان کے اوپر جھلی ہے اور اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے غدود نما تھیلیاں ہیں۔ جب انسان زبان کے اوپر کوئی چیز رکھتا ہے تو وہ تھیلی میں سے، غدود میں سے ایک لعاب نکلتا ہے، وہ لعاب اس چیز کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، جب ٹچ ہوتا ہے تو وہ مکس ہوتا ہے، جب مکس ہوتا ہے تو وہ فوراً اس کو پہچانتا ہے کہ اس کے اندر مٹھاس زیادہ ہے، اس کے اندر کڑواپن ہے، اس کے اندر تیزی ہے، اور پھر وہ غدود دماغ کو مطلع کرتے ہیں ان اعصاب کے ذریعے کہ یہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھٹا ہے۔ اور اس زبان کی بھی پوری سطح ہر چیز کو نہیں چکھ پاتی۔ زبان کا جو اگلا حصہ، نوک والا حصہ ہے، وہ تیزی کو اور کھٹاس کو بہت زیادہ چکھتا ہے، مرچوں کو زیادہ چکھتا ہے۔ جو درمیانہ والا حصہ ہے وہ مٹھاس کو زیادہ چکھتا ہے۔ جو زبان کا آخری حصہ جو حلق کے ساتھ ہے وہ کڑواہٹ کو زیادہ چکھتا ہے۔ اس لیے میڈیکل سائنس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دوائی کھائیں تو زبان کے درمیان میں یا زبان کے شروع پہ گولی رکھ کر کھائیں اگر کڑوی ہو، زبان کے آخری حصے میں گولی نہ رکھیں کیونکہ اور کڑوی لگے گی۔ یہ انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ انسان چکھ کر فیصلہ کرتا ہے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ اس انسان کو اللہ نے زبان کی نعمت دی تو یہ بولتا بھی ہے، اس کے ذریعے معافی ضمیر کو آگے بیان کرتا ہے، جس کو آپ نطق کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا جانور ہے، اپنے معافی ضمیر کو دوسروں تک بیان کرتا ہے۔ یہ انسان کہتا ہے میں اچھا بولوں گا، میں نے صحیح بولا، میں نے غلط بولا، میں نے برا بولا، میں نے اچھا بولا، انسان فیصلہ کرتا ہے، یہ بھی زبان سے۔ تو قوت ذائقہ اللہ نے انسان کی زبان میں رکھی، اور ایک بولنے کی کیفیت بھی، اس میں بھی زبان استعمال ہوتی۔ انسان کی سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت،
सूंघने की ताकत, और चौथी ताकत कुव्वत जायका चखने की ताकत, और पांचवी ताकत कुव्वत लामिसा छूने की ताकत। ये इंसान छू कर फैसला करता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कप को हाथ लगाया, एकदम छोड़ दिया, बहुत तेज गर्म चाय कि मेरे लिए